دو عبادتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے کے احکامات بالکل دیگر عبادات سے ہٹ کر ہیں۔ عام طور پر یہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے غسل کرو، جمعے کا دن ہے سنت یہ ہے کہ غسل کر کے آؤ، نہا دھو کے آؤ، ناخن کاٹ کے آؤ، ضرورت سے زائد بال جن کو شریعت نے کاٹنے کا ہے ان کو کاٹ کے آؤ۔ تو شریعت نے اس سب چیزوں کو پسند کیا۔ دو مواقع دو عبادتیں ایسی ہیں وہاں شریعت نے کہا چھوڑ دو۔ یہ بندہ حالت احرام میں ہوتا ہے، کہا تم نہا بھی نہیں سکتے، اس طرح بالکل صابن لگا کے خوشبو کے ساتھ نہا بھی نہیں سکتے، بال بڑھ کے بڑھنے دیں، ناخن بڑھ کے بڑھنے دیں۔ اور کئی دفعہ خواجہ عبد المالک صدیقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حج کا احرام، حج کران کا احرام عید والے دن باندھ لیا تھا، یعنی رمضان کے بعد جو عید شروع ہوتی نا پہلا شوال، اس دن میں نے احرام باندھ لیا تھا حج کا۔ تو 2 مہینے 10-12 دن احرام میں رہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ظاہر جو ہے وہ بالکل عجیب ہو گیا تھا، ناخن بڑھ گئے، بال بڑھ گئے، یہ سب چیزیں، لیکن فرمایا میرا باطن جو ہے وہ اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا تھا۔ تو کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں وہاں بظاہر اللہ نے کہا تم جو ہے صابن بھی نہیں لگا سکتے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، حتیٰ کہ میاں بیوی ساتھ ہیں تو میاں بیوی والے تعلق کی باتیں بھی نہیں کر سکتے، تعلق تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کو یہ عبادت پسند ہے، یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس میں بندے اور رب کا تعلق ہوتا ہے اور کسی کا نہیں۔ یعنی ظاہری زیب و زینت سے بھی بندے کو الگ کر دیا، چھوڑ دو۔ یہ 2 چادریں پہن کے وہ مستانہ وار لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا ہے، تو ساری زیب و زینت سے اس کو ہٹا کر اس کو ایک رب کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا میرے بندے اب تیرا مقصود صرف میں ہی ہونا چاہیے، تو مجھے پانے کے لیے آیا ہے، تو نے لبیک جب کہا تو میری طرف سے بھی لبیک یا عبدی ہے، تو نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو میں بھی تیرے طرف آ گیا۔ ایک عبادت اور ہے ایسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں عاشقانہ عبادت، وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف کے اندر بھی کہا کہ جب تم مسجد میں آ گئے تو اب دنیا کے سارے کام چھوڑ دو۔ سوچ میں آتے مریض کی عادت کرنا بڑا ثواب کا کام، کہا یہ بھی چھوڑ دو۔ جنازے کے ساتھ جانا ثواب کا کام، فرمایا یہ بھی چھوڑ دو۔ باہر چند لمحہ گزارنے ہیں، کسی کو دعا سلام کرنی ہے ایسے اہتمام سے، فرمایا یہ بھی چھوڑ دو۔ فرمایا تم اب میرے در پہ آگے ہو تو میرے در پہ ہی رہو۔ یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اس لیے جو معتکف ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ غسل بھی نہیں کر سکتے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل بھی نہیں کر سکتے، آپ نے بس رب کے سامنے بیٹھ جانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم تھوڑا سا میلا ہو جائے، اللہ کہتے ہیں میلا ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ کا دل جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے، دل نورانی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ ظاہراً جو دیکھا جائے تو شریعت صفائی کو پسند کرتی ہے، لیکن جب بندے نے یہاں ایک اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا، فرمایا اب یہیں کے ہو کے رہو۔ تو 2 عبادتیں ایسی ہیں جس کو کہہ سکتے ہیں عاشقانہ عبادت، اور اس میں ایک عبادت جس کو کہتے ہیں اعتکاف،
احرام والی عبادت جو ہے وہ انسان کو پورے سال مختلف مواقع پہ مل سکتی ہے، لیکن اعتکاف کی جو عبادت ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال کوئی بندہ اعتکاف کرے، رمضان میں اعتکاف نہ کرے، ہم اس کو کہیں گے اس نے سنت اعتکاف نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، تھوڑا سا انسان سوچے، ان کے اوپر دعوت کی ذمہ داریاں بڑی تھی۔ کئی دفعہ ذہن میں آتا نہیں یار اس کی جگہ سے روزہ لگا لے، آدمی عشرہ لگا لے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مدینہ منورہ میں جب تک رہے ہر سال اعتکاف کیا، ہر سال اعتکاف کیا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے اعتکاف قضا ہو گیا، اگلے سال جو ہے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو اعتکاف کیا وہ 20 دن کا کیا۔ شراح نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی کو منکشف ہو گیا تھا اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، تو زیادہ سے زیادہ عبادت کے اوپر اپنی توجہ رکھی۔ عمر اب 63 سال ہو گئی ہے، اب رخصتی کا وقت ہے، تو چلو اس سال زیادہ عبادت ہو جائے۔ ہماری جو ہے وہ عمر 70 سے اوپر چلی جاتی ہے، ابھی تو بہت وقت ہے، اگلے سالوں میں دیکھیں گے۔ حق تو یہ ہے کہ عمر 63 سال ہو جائے، اب کوشش کریں کہ پورا رمضان ہی مسجد میں گزرے، کہ اب تو جانے کا وقت ہے، اب تو رخصتی کا وقت ہے۔ تو اعتکاف ایک مسنون عبادت ہے، اعتکاف ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک دینا۔ ایک اور مطلب بڑا اچھا لکھا ہے کہ کسی کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ متوجہ ہو جانا، یعنی اعتکاف کرنے والا پوری توجہ کے ساتھ رب کے دربار پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف عشر الاواخر، اللہ کے نبی آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے رمضان کا، یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ، اس کے بعد ازواج مطہرات کا بھی یہی معمول تھا، ہر سال اعتکاف کرتی تھی۔ تو مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے، عورتیں اپنے گھر میں کوئی کمرہ مخصوص کر دیں گی، وہاں پہ اعتکاف کریں گی۔ تو کوشش ہی کریں اپنے گھر کی خواتین کو بھی ترغیب دیں۔ آپ نے جا کے ترغیب دے دی بیگم صاحبہ آپ اعتکاف پہ بیٹھ جاؤ، اب وہ بیٹھ گئی، جتنے دن وہ عبادت کرے گی اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ بیوی کو چاہیے وہ نیکی میں شوہر کی معاونت کرے، شوہر کو چاہیے نیکی میں بیوی کی معاونت کرے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمایا اعتکف 20 یوما، اس سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔
پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا. تیسرا عشرہ جب شروع ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کے لیے، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کے لیے. مجھے بتانے والے نے بتایا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے. فرمایا اب تم میں سے جو چاہے وہ میرے ساتھ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کر لے. تو اللہ کے نبی نے اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پورا مہینہ مسجد میں بیٹھ گئے. آپ سوچیں، جو نبی جس کے اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، جو وجہ کائنات ہیں، جن سے کچھ لینا نہیں ان کو دینا ہی دینا ہے، ان کی عبادت کو دیکھیں تو وہ تو پورا مہینہ مسجد میں، آخری عشرہ مسجد میں. تو ہم گناہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو جن کا پورا سال غفلت میں گزرتا ہے، کیا حق ہمارے اوپر نہیں بنتا کہ ہم اللہ کے در پہ بیٹھ جائیں؟ تھوڑا سا ساتھی جو نا آگے آگے بیٹھ جائیں تاکہ ادھر جگہ جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیٹھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں کہ بھائی جب آپ آئے ہیں تو آگے والی جگہوں کو پہلے پر کریں، اس طرف والی جگہوں کو پہلے پر کریں تو بعد والے آنے سکون سے بیٹھیں گے. شاباش شاباش، جلدی کریں جلدی کریں. تو اللہ کے نبی کا معمول دیکھیں، بخشے بخشائے لیکن عبادت کے حریص، اللہ کے سامنے اپنے عاشق کانا عبادت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ہم اپنے سارے دنیا کے جو بھی عذر کبھی ہوتے بھی نہیں ہیں، آخری عشرے میں وہ عذر بھی اپنے ذہن میں لا کے ہم کہتے ہیں یار میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھ سے تو عبادت ہی نہیں ہوتی. بھائی اعتکاف میں عبادت تو کرنی نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب بیٹھ جانا ہے رب کے در پہ، کچھ بھی نہ کریں. آپ سوئے رہیں لیکن کس کے در پہ سوئے ہوئے؟ اللہ کے در پہ. کس کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ بس یہی تو عبادت ہے. اس لیے معیوب پریشان ہو کہ میں تو عبادت کر نہیں سکتا، میں کیوں بیٹھوں؟ اب بیٹھ جائیں رب کے در پر. روایت میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والے کے بارے میں کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو وہ اعتکاف کی حالت میں نہیں کر سکتا. مثلا کسی بیمار کی عادت نہیں کر سکتا، اس کے لیے اعمال نامے میں لکھا جائے گا. جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہ نیکی بھی لکھی جائے گی. باہر جا کے سوشل ورک نہیں کر سکتا، یہ بھی لکھی جائیں گی. سے روزہ نہیں لگا سکتا، یہ بھی لکھا جائے گا. ساری عبادات جو باہر مسجد سے کی جاتی ہیں، دوسروں کی مدد کرنا، تسلی دینا، تبلیغ کا کام کرنا، کہ سارے کے سارے اعمال نامے جتنے بھی اعمال ہیں یہ اعتکاف کرنے والے کے اعمال نامے میں ویسے ہی لکھے جائیں گے. یعنی اللہ کو کتنا پیار ہے اس اعتکاف کرنے والے سے کہ اس کے لیے فرمایا یہاں تو بیٹھا ہے تجھے ملتا رہے گا، جو باہر کا نہیں مل رہا وہ بھی ملے گا. سوچیں تو صحیح، یعنی اللہ کو یہ اعتکاف کرنے والا پسند کتنا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، معجم اوسط کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے ہار پہنائیں، لوگ مجھے یہ کہیں، میری تعریفیں کریں، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیں گے. اور ایک خندق فرمایا اس کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے برابر. ایک دن کے اعتکاف میں یہ بندہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا، جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ اس کو جو ہے جہنم تو دور کی بات ہے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیں گے. تو یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ عاشقانہ عبادت ہے. ایک روایت میں
اور بھی آتا ہے کہ جس انسان نے اعتکاف کیا 10 دنوں کا رمضان میں، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ 2 حج پہ جتنا انسان کو ثواب ملتا ہے، آپ سوچیں حج پہ تو یوں ثواب ملتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا وہ یوں واپس لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، سب کچھ گناہوں سے پاک صاف، اور اس کے اعمال نامے میں کتنا اجر لکھا جاتا ہوگا۔ اعتکاف والے کو ایسا اجر ملتا ہے کہ 10 دنوں پہ 2 حج کا ثواب ملتا ہے، 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اس عبادت کے لیے اگر بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تو انسان دے، تھوڑا سا آفس سے چھٹیاں لینی پڑے تو لے۔ ہم اعتکاف میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ سوال یہ، بس ایک ہی وجہ ہوتی ہے، ہم اپنی راحت کو قربان نہیں کرنا چاہتے۔ یار وہاں مسجد میں جو ہے پتہ نہیں بیڈ لگا ہوگا، یہاں تو کوئی بیڈ بھی نہیں ہوگا، میٹرس جو ہے وہ نہیں ہوگا، اگر آپ لائیں گے تو آپ لے آئے، تو مجھے اس طرح نیند نہیں آئے گی۔ بھائی 10 دن اگر نیند نہیں آئی تو کیا بات ہوگی؟ آئے گی ضرور۔ رب کے در پہ آنے والے کو اللہ بے سکون نہیں کرتے، سکون دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی راحت قربان نہیں کرتے، یا دوسرے شیطان ڈالتے، یار اس سال نہیں اگلے سال بیٹھ جانا، اگلے سال نہیں پھر اس اگلے سال بیٹھ جانا، نہیں تو اعتکاف یہاں نہیں کر، اگلے سال ترتیب بنا وہاں جو ہے نا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا، اور جو یہاں نہیں کر رہا ہو مسجد نبوی میں کہاں کرے گا؟ حرم کعبہ میں اعتکاف کر لینا۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ آپ کو یہاں اعتکاف کروائے، اور اس اعتکاف میں رب سے اتنا مانگے کہ اللہ جو ہے اگلے سال مسجد نبوی میں اعتکاف کروا دے۔ تو بہرحال یہ اعتکاف ضروری ہے۔ پہلی ترجیح یہ دیں اپنے آپ کو کہ جی میں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، یا گھر میں جو ہے اگر 5 بندے ہیں 4 بندے، کوشش کریں ایک کو بولیں یار آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ میں کر لوں گا۔ باپ ہے تو اپنے بچوں کو کہہ دیں، بھائی ہیں تو بھائی آپس میں فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے اعتکاف میں بیٹھنے۔ اب سب بھائیوں نے اگر مل کر ایک کو بٹھایا تو انشاءاللہ ان سب بھائیوں کو بھی پورا اجر ملے گا۔ اور یہ تو پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر ایک اور ترتیب بنا لیں، نفلی اعتکاف کی ترتیب کر لیں۔ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ آپ جتنے دنوں کے لیے بھی آئیں، جتنے گھنٹوں کے لیے آ جائیں، یا روزانہ جو ہے مغرب میں آئے، صبح سحری میں گھر چلے گئے، میں پوری ہر دن ہر رات کا اعتکاف کرتا ہوں۔ تو کچھ نہ کچھ رمضان کے آخری عشرے میں اپنی ترتیب ایسی بنائیں کہ جی دنیا سے ہٹ کٹ کے ایک رب کے ساتھ تعلق بنا کے بیٹھ جائیں۔ اور جو اعتکاف نہیں کرتے ان کے لیے ایک اور مشورہ بھی یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک سروزہ ہی لگا لیں۔ سروزے میں بھی یہ ہوگا کہ جی آپ دنیا سے ہٹ کٹ کے ایک اللہ کی راہ میں ہوں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ہماری جو ہے طلب اللہ کے سامنے ظاہر ہونی چاہیے کہ اس بندے نے آخری عشرے میں رب کی طرف قدم بہت تیزی سے بڑھایا۔ اللہ کے نبی آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، کمر کسنے مطلب ہے کہ اور زیادہ مجاہدے پہ آ جاتے تھے، اور ہم آخری عشرے میں جو ہے کمر کس لیتے ہیں مارکیٹوں کی طرف۔ بس یہ تو آخری عشرہ جو ہے بازاروں کی طرف جانے کے، آخری عشرہ بازاروں کا نہیں ہے، آخری عشرہ مصلی پہ بیٹھنے کا ہے۔ تو امید یہ ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب یہ بتائیں 10 دن کے لیے
اعتکاف کے لیے کون کون خود تیار ہے یا کسی کو تیار کرے گا؟ چلو ہاتھ کھڑا کر دو، ہاتھ اونچا اونچا ہاتھ کھڑا کرو جی، ماشاء اللہ۔ اور روزانہ جو ہے رات مسجد میں کون کون گزارے گا؟ اور بھائی کیا ہو گیا، رات مسجد میں گزارنی ہے کیا؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا، روزانہ کون رات کو 2 گھنٹے تراویح کے بعد مسجد میں گزارے گا؟ جس کا ہاتھ نہیں کھڑا وہ کوشش کرے وہ اس کا ہاتھ بھی تو کھڑا ہو جائے۔ یہ آپ کا رب کے ساتھ جو ہاتھ کھڑا کیا اس کو رب دیکھ رہے، میں نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے رب کے سامنے لبیک اللہ میں جو انشاءاللہ اپنا وقت دوں گا، تو انشاءاللہ فیصلے جو ہے انسان کی نیت پر ہوتے ہیں۔ دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی خطبے سے پہلے